ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں رکھی گئی تھی اور 1924 میں اس کا خاتمہ ہوا، اور یوں اس عظیم سلطنت نے 800 سال سے زیادہ حکمرانی کی، اور اس عرصہ کے دوران سلطنت عثمانیہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کئی ممالک تک پھیل چکی تھی۔ اس طویل مدت دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ نے کچھ منفرد عثمانی روایات کو جنم دیا جو اپنے اندر ایک تہذیب رکھتی ہیں، اور ان روایات کی پاسداری رنگ و نسل اور مذہب کو بالائے طاق رکھ کر کی گئی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 8 ایسی عثمانی روایات کے بارے میں بتایا جائے گا جو نہ صرف آپ کے لیے منفرد ہوگی بلکہ ایک اسلامی ریاست کی ضرورت بھی ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ماجد ٹی وی کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ماجد ٹی وی پر ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ نمبر 1، غریبوں کی مدد۔ عثمانی امیر طبقے میں غریب عوام کے لیے کسی قسم کی پریشانی کے بغیر خیرات کی فراہمی کا ایک نظام بنا رکھا تھا۔ صاحب استطاعت لوگ کریانہ سٹور پر جاتے، ان سے ادھار کے کھاتے طلب کرتے اور اپنا نام بتائے بغیر غریبوں کے قرض کی ادائیگی کرتے۔ دکاندار بغیر کسی عذر کے غریبوں کو راشن فراہم کرتے تھے، اور صاحب استطاعت لوگ بغیر اپنا نام بتائے ان کے گھر کا چولہا روشن رکھتے۔ نمبر 2، ڈور ہینڈلز۔ ناظرین کرام، خلافت عثمانیہ میں گھروں کے مرکزی دروازوں پر باہر کی طرف 2 قسم کے ہینڈل نصب کیے جاتے تھے۔ ایک ہینڈل دوسرے ہینڈل سے بڑا اور بھاری ہوتا تھا، اور روایات کے مطابق اگر کوئی عورت باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتی تو چھوٹا ہینڈل استعمال کرتی، اور اسی طرح اگر دروازے پر مرد ہوتا تو بڑے ہینڈل سے دستک دیتا جس کی آواز بھاری ہوتی، اور یوں گھر میں رہنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ دروازے پر کوئی مرد ہے یا عورت، اور مرد کے لیے صرف مرد ہی دروازہ کھولتے اور عورت کے لیے صرف عورت ہی دروازہ کھولتی۔ نمبر 3، شوہر سے پہلے بیوی۔ خلافت عثمانیہ میں بیوی کو ایک خاص مقام دیا جاتا تھا جس کی جھلک آپ کو ڈرامہ ارطغرل الغازی میں بھی دکھائی گئی ہے۔ عثمانی روایات کے مطابق سیڑھیاں چڑھتے وقت بیوی آگے ہوتی تھی جبکہ اترتے وقت شوہر آگے ہوتا تھا اور بیوی اس کے پیچھے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بیوی کسی حادثے کی صورت میں محفوظ رہے۔ نمبر 4، چائے کے ساتھ پانی۔ ناظرین کرام، عثمانی دور میں کسی گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تو اسے چائے کے ساتھ 1 گلاس پانی بھی پیش کیا جاتا تھا۔ اگر مہمان چائے سے پہلے پانی پیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اسے بھوک لگی ہے اور میزبان اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے۔ اگر آنے والے مہمان نے پہلے چائے پی تو مہمان سے پوچھے بغیر ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ اسے کھانے کی طلب نہیں ہے۔ نمبر 5، ضعیفوں کا احترام۔ عثمانی دور میں بڑے عمر کے لوگوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ یہ احترام اس حد تک تھا کہ اگر کوئی نوجوان سڑک عبور کرتا اور آگے کوئی بوڑھا شخص چل رہا ہوتا تو نوجوان اپنا رستہ تبدیل کر دیتے، مگر بوڑھے لوگوں کو کراس نہیں کرتے تھے، اور ضعیف لوگوں کے آگے چلنا انتہائی درجے کی بے ادبی سمجھی جاتی تھی۔ نمبر 6، سرخ اور پیلے پھول۔ ایک پیلے رنگ کا پھول کسی بیمار شخص کے گھر کے اوپر لگا دیا جاتا تھا، اور اس کا مطلب ہوتا تھا کہ مریض کے سکون کو مد نظر رکھتے ہوئے شور و غل سے اجتناب کیا جائے۔ جہاں تک سرخ پھولوں کی بات ہے تو اس کا مطلب تھا کہ اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے جو شادی کے لیے تیار ہے اور لوگ آ کر اس کا ہاتھ مانگ سکتے ہیں۔ یہ روایت بعد میں سرخ اور پیلے پرچم لگانے میں تبدیل ہو گئی، اور ترکی کے کچھ علاقوں میں آج بھی یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 7، دلہے کے ٹخنے اور پیشانی دیکھنا۔ خلافت عثمانیہ میں یہ بھی رواج عام تھا کہ شادی سے پہلے دلہن کے والدین دلہے کی پیشانی اور ٹخنے دیکھتے تھے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ان دونوں مقامات پر عبادت کے نشانات موجود ہیں اور دلہا عبادت گزار ہے۔ نمبر 8، عثمانی پگڑی۔ خلافت عثمانیہ میں پگڑی ایک ممتاز نشانی سمجھی جاتی تھی، اور عثمانی پگڑی کسی بھی فرد کو جاننے کے لیے ایک نشانی تھی کہ اس شخص کا تعلق خلافت عثمانیہ سے ہے۔ سلطنت کے سلطان سے لے کر عثمانی ریاست میں بسنے والے معمولی پیشہ ور ہی کیوں نہ ہو، تقریباً ہر شخص ہی پگڑی باندھتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھیں کچھ عثمانی روایات جس پر عمل کر کے کوئی بھی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔